رات 11 بجے اس بس کو میں نے دوڑ کر پکڑا جس کے پیچھے آگ گڈی بمب ڈرائیور لکھا ہوا تھا۔ میاں چنو والے ایسی بسوں کو ٹائم دی لاری کہتے ہیں۔ بس میں سیٹ نہیں تھی، ملتان سے ہی فل آ رہی تھی۔ مجھے انجن پہ جگہ ملی جہاں مختلف سمتوں میں منہ کیے لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے UNO میں انڈیا پاکستان کے مندوب۔ میرے ساتھ سیٹ پہ ایک آدمی دائیں جانب سگریٹ سے ماحول چمکا رہا تھا تو بائیں جانب والا چادر میں یوں چھپا بیٹھا تھا کہ گٹری کا گماں ہوتا۔ ٹھنڈ میں انجن کی حرارت سے احساس ہوتا کہ ہم ہیٹر کے آگے ہمیشہ سے ہی غلط بیٹھتے آئے ہیں۔ سینکنے والی جگہ شاید پولیس والوں کو ہی ٹھیک معلوم ہے۔ ساری بس لاہور جا رہی تھی۔ بس میں اور میرے دائیں بائیں والے ملتان کی طرف عقیدت سے منہ کیے بیٹھے تھے۔ میرے سامنے نشست پہ کھڑکی کی طرف ایک بزرگ دیہاتی منہ کھولے سو رہا تھا۔ ساتھ اس کی بیوی سر جھکائے ایک سوئے ہوئے بچے کو گود میں لیے سو رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شخص ایک لمبا تڑنگا مونچھوں والا مشٹنڈا تھا، وہ بھی اونگ رہا تھا۔ ارد گرد بھی ساری بس سویا ہوا محل کا منظر تھی۔ پوری بس میں بمب ڈرائیور، راکٹ کنڈکٹر اور میں کارتوس جاگ رہے تھے۔ ایک دم سپیڈ بڑھتی تو میں جھک کر سامنے والے سے آشیرواد لے لیتا، اور اگر بریک لگتی تو وہ میرا منہ چومنے کی کوشش کرتا۔ عقیدتوں اور محبتوں کا یہ رشتہ سراسر ڈرائیور کی ثواب دید پہ تھا۔ حالانکہ اکثر ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، فاصلہ رکھیے کہیں پیار نہ ہو جائے۔ دادا دادی بیٹا پوتا تو موجود تھے، اس مشٹنڈے کی بیوی موجود نہیں تھی۔ فیملی کچھ نامکمل سی لگ رہی تھی۔ انجن کی حرارت اور سوئے ہوئے ماحول نے اثر دکھایا، اور نہ جانے کب ایک تیز زنانہ چیخ جیسی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھا، سدھا ہو کے بیٹھ بھراوا۔ میرے بائیں جانب بیٹھا مسافر مرد نہیں عورت تھا۔ فیملی مکمل ہو گئی۔ میرا تراہ نکل گیا۔ سب سے پہلے اس کے شوہر کو دیکھا، سو رہا تھا، پھر اس حسینہ کو جس کے کندھے پہ سر رکھ کر میں سویا تھا۔ کوئی کمینہ ہی اس کو حسینہ کہہ سکتا تھا، وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ خطرناک اور گئی گزری تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد سدھا ہو کے بیٹھ بھراوا کی آواز سے جاگا۔ اب کی بار دھکا بھی دیا گیا۔ میں شاید نیند میں کندھے سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ میں شرمسار ہو گیا۔ میں ہوش میں تھا تو پھر اس کے گھر گیا کیسے؟ شکر ہے اس کا شوہر نہیں جاگا، لیکن دائیں طرف والے نے مجھے گھور کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ میں ڈر گیا، جیب سے سگریٹ نکالا، جلایا اور تھوڑا جھک کر اپنا جوتا اتار کر اپنے پاؤں پہ بجھا دیا۔ جلن کی ایک تیز لہر اٹھی مگر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب نہیں سونا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ خاتون میری جانب جھکی اور جھکتی چلی گئی۔ میں خوش ہو گیا۔ شکار اب میری رینج میں تھا۔ میرے اندر کی کمینگی مسکراہٹ بن کر میرے ہونٹوں پہ اتر آئی۔ میں سگریٹ کی جلن ہی بھول گیا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، سیدھی ہو کے بیٹھ کا نعرہ لگا دیا۔ وہ گھبرا کر جاگی، پہلے اپنے سوئے ہوئے شوہر کو دیکھا، پھر مجھے، اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ پھر کنٹرول لائن کراس کر آئی۔ میں نے اس کے سوئے ہوئے خاندان کو دیکھا اور سیدھی ہو کے بیٹھ کا پٹاخہ اس کے کندھے کو ہلا کر پھوڑ دیا۔ اب کہ وہ یوں ہڑبڑائی کہ گرتے بچی، وہ چادر سمیٹ کر کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئی۔
میں اپنی کامیابی پہ نازاں، بس چلتی جا رہی تھی، لوگ سو رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ ایک گونجدار آواز آئی، سدھے ہو کے بیٹھو بغیر تو۔ اس کا شوہر ہم دونوں کو الگ کرتے ہوئے چیخا۔